اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کل وضو کا طریقہ بتایا گیا تھا تو اس میں کان کا مسح کرنا اس کے تعلق سے بات نہیں بتائی گئی تھی، تو بس یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سر اور کان کے مسح کے لیے الگ الگ پانی کا استعمال کرنا ہے؟ ویسے تو کان کا مسح خود علماء اس کو مستحبات میں ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ جو احادیث صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے نقل کرتے ہیں تو ان میں بعض صحابہ کان کے مسح کا ذکر کرتے ہیں اور بعض صحابہ کان کے مسح کا ذکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کان کا مسح کرتے ہوئے وضو کیا اور جن صحابی نے کان کے مسح کا تذکرہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویسے بھی وضو کر کے دکھایا ہو۔ جیسے وضو کے اندر آپ کو کل بات بتائی گئی تھی کہ ایک ایک مرتبہ بھی آپ نے کیا، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی دھونے کا آپ نے عمل کیا ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ جو نا حدیثیں جن کے اندر بعض میں کان کے مسح کا ذکر ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اہل علم یہی جو نا نتیجہ نکالتے ہیں کہ بغیر کان کے مسح کیے بھی اگر کوئی وضو کر لیا تب بھی اس کا وضو بالکل صحیح ہو جائے گا، لیکن مستحبات میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ سنن میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر اور صحابہ کے کہنے کے مطابق یا آپ کی جو ہے صفت وضو بتانے کے مطابق کان کے مسح کا بھی تذکرہ ہے تو کر لینا یہ بہتر ہوگا۔ اب یہ کان کا مسح کرنے کے لیے کیا سر کا مسح کرتے ہوئے آدمی مسح کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں جو نمی رہتی ہے، جو تری رہتی ہے، اسی کے ذریعے کان کے اندر اور پھر کان کے باہر مسح کر لے تو کافی ہے، یا پھر کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت ہے؟ تو اس میں بھی صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں بیان کرنے والے صحابی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ کے اپنے سر کا مسح کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں جو نمی، جو تری پانی جو رہ جاتا ہے اسی کے ذریعے آپ کان کا مسح کر لیں، اندر بھی اور باہر بھی، تو یہ کافی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جبکہ بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہو اور یا پھر بال وغیرہ اتنے گھنے ہیں کہ آپ نے بال سر کا مسح کرتے کرتے تک آپ کے ہاتھ میں پانی اگر سوکھ گیا ہو تو ایسی صورت میں کان کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی آپ کو لینے کی ضرورت ہے، ورنہ بالکل بھی جو اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا سر کا مسح کرتے ہوئے اسی پانی سے کان کا بھی مسح کر لیں گے تو کافی ہوگا۔